بسم الله الرحمن الرحيم. باب النصرة. كيف كانت نصرة الدين القويم والصراط المستقيم أحب إليهم من كل شيء، وكيف كانوا يفتخرون بذلك ما لم يفتخر أحد منهم بالعزة الدنيوية، وكيف صبروا مع ذلك عن لذاتها، فكأنهم فعلوا كل ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل واتباعا لما أمرهم رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبارك وسلم. أخرج الطبراني في الأوسط عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في كل سنة على قبائل العرب أن يؤووه إلى قومهم حتى يبلغ كلام الله ورسالاته ولهم الجنة، فليست قبيلة من العرب تستجيب له حتى أراد الله إظهار دينه ونصر نبيه وإنجاز ما وعده، ساقه الله إلى هذا الحي من الأنصار فاستجابوا له، وجعل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم دار هجرة. قال الحيثمي: وفيه عبد الله بن عمر العمري، وثقه أحمد وجماعة، وضعفه النسائي وغيره، وبقية رجاله ثقات. وأخرج البزار وحسنه عن عمر رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة يعرض نفسه على قبائل العرب قبيلة في الموسم، ما يجد أحدا يجيبه حتى جاءه الله بهذا الحي من الأنصار لما أسعدهم الله وساق لهم من الكرامة، فآووا ونصروا فجزاهم الله عن نبيهم خيرا. كذا في كنز الأمال. وزاد في جمع الفوائد في حديث عمر رضي الله عنه هذا: والله ما وفينا لهم كما أعهدناهم عليه، إنا قلنا لهم نحن الأمراء وأنتم الوزراء، ولئن بقيت إلى رأس الحول لا يبقى لي عامل إلا الأنصاري. وقال للبزار بضعف، وهكذا ذكره في مجمع الزوائد عن البزار بتمامه، وقال: رواه البزار وحسن إسناده، وفيه ابن أبي شبيب وهو ضعيف. وأخرج الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. فأتاه رجل من همدان فقال: ممن أنت؟ فقال الرجل: من همدان. فقال: هل عند قومك من منعة؟ قال: نعم. ثم إن الرجل خشي أن يخفره قومه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: آتيهم أخبرهم ثم آتيك من قابل. قال: نعم. فانطلق وجاء وفد الأنصار في رجب. قال الحيثمي: رجاله ثقات، وعزاه الحافظ في الفتح إلى أصحاب السنن والإمام أحمد، وقال: صححه الحاكم. وقد تقدم في البيعة على النصرة من حديث جابر رضي الله عنه عند الإمام أحمد قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم أكاظ ومجنة، وفي المواسم يقول: من يؤويني، من ينصرني، حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، فلا يجد أحدا يؤويه ولا ينصره، حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قومه وذو رحمه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمضي بين رحالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع، حتى بعثنا الله إليه من يثرب
فآويناه وصدقناه فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رحت من المسلمين يظهرون الإسلام ثم تمروا جميعا فقلنا حتى ما نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف فرحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا عليه في الموسم فواعدناه شعب العقبة فاجتمعنا عندها من رجل ورجلين حتى توافينا فقلنا يا رسول الله ألا ما نبايعك فذكر الحديث وأخرجه الحاكم وأخرج الطبراني عن عروة رضي رحمه الله تعالى مرسلا قال لما حضر الموسم حج فنفر من الأنصار من بني مازن بن نجار منهم معاذ بن أفراء وعسد بن زرارة ومن بني زريق رافع بن مالك وذكوان بن عبد قيس ومن بني عبد الأشهل أبو الحيثم بن تيهان ومن بني عمرو بن عوف عويم بن سعيدة رضوان الله عليهم أجمعين وأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم خبر الذي اصطفاه الله من نبوته وكرامته وقرأ عليهم القرآن فلما سمعوا قوله أنصتوا واطمأنت أنفسهم إلى دعوته وعرفوا ما كانوا يسمعون من أهل الكتاب من ذكرهم إياه بصفته وما يدعوهم إليه فصدقوه وآمنوا به وكانوا من أسباب الخير ثم قالوا له قد علمت الذي بين الأوس والخزرج من الدماء ونحن نحب ما أرشد الله به أمرك ونحن لله ولك مجتهدون وإنا نشير عليك بما ترى فامكث على اسم الله حتى نرجع إلى قومنا فنخبرهم بشأنك وندعوهم إلى الله ورسوله فلعل الله يصلح بيننا ويجمع أمرنا فإن اليوم متباغضون فإن تقدم علينا اليوم ولم نصطلح لم يكن لنا جماعة عليك ونحن نواعدك الموسم في عام القابل فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قالوا فرجعوا إلى قومهم فدعوهم سرا وأخبروهم برسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثه الله به ودعا عليه بالقرآن حتى قل دار من دور الأنصار إلا أسلم فيها ناس لا محالة فذكر الحديث كما تقدم في دعوة مصعب بن عمير رضي الله عنه قال الحيثمي فيه ابن لهية وفيه ضعف وهو حسن الحديث وبقي رجاله صحيح. ابھی جو بات پڑھی جا رہی ہے وہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی نصرت کا باب ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس دین کی محنت کو لے کر آئے ان کے ساتھ دینے اور ان کا تعاون کرنے کا باب ہے. اور یہ اللہ کے دین کی نصرت یہ بہت بڑا دین کا حصہ ہے. اللہ پاک جو دین کو چلاتے ہیں وہ ہجرت اور نصرت سے چلاتے ہیں. بزرگ مثال دیتے ہیں ہجرت اور نصرت کی کہ جیسے چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں, دو پتھر, ایک اوپر اور ایک نیچے. نیچے کا پارٹ جمع ہوا ہوتا ہے اور اوپر کا پارٹ حرکت کرتا ہے. اس چکی میں دانے پڑتے ہیں پھر وہ پیستے بھی ہیں اور اس کا آٹا ہوتا ہے. ایسے ہجرت اور نصرت یہ دونوں چیزوں سے اللہ کا دین حرکت میں آتا ہے اور چلتا ہے. فرض جو ہجرت تھی علماء کہتے ہیں کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی. جو فرض ہجرت تھی, ہجرت کا عمل تو ابھی بھی جاری ہے جیسے ہماری جماعتیں ہجرت کرتی ہے, لیکن جو نصرت کا عمل ہے وہ قیامت تک کے لیے باقی ہے اور اس کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے کہ ہر آدمی نصرت کرنے والی جماعت میں اپنے آپ کو شامل کر سکتا ہے. اور یہ بہت بڑا عمل ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال مکہ مکرمہ میں رہے اور 10 کے 10 سال ہمیشہ اپنی نصرت کرنے والے لوگوں کا وہ مطالبہ کرتے رہے.
جب تک ان کو وہ معاون نہیں ملے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کام آگے نہیں بڑھا۔ کام کو آگے بڑھانے کے لیے ہی نصرت کرنے والوں کا مطالبہ تھا۔ پھر مدینے کے لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور وہ انصار بنے، انہوں نے ہمارے نبی علیہ السلام کے فکر کو لیا، پھر وہ بات چلی، تو ہجرت اور نصرت دو چیزیں مل گئی، اللہ نے اپنے دین کو چلنے کی شکل پیدا کر دی۔ تو جہاں نصرت ہوتی ہے وہاں دین کو فروغ ملتا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ نے قیامت تک کے ایمان والوں سے دین کا مددگار بننے کا مطالبہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کہ ایمان والو تم اللہ کے دین کے مددگار بنو۔ اللہ کے دین کے مددگار بننا ہے، کیسے مددگار بنیں گے؟ علماء نے لکھا ہے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ نصرت کا جو ترجمہ ہوتا ہے نصرت کا، وہ جب سمجھ میں آئے گا تو مددگار بننا بھی سمجھ میں آئے گا۔ عربی میں نصرت کا کیا ترجمہ ہے؟ نصرت کا ترجمہ ہے کھیتی کو پانی پلانا، پودوں کو، کھیتی کو، درخت کو پانی پلانا، کہ اس کو پانی پلائی جائے، اتنا پانی پلایا جائے کہ کھیتی اگ جائے، کہ اس عمل کو عربی میں نصرت کہتے ہیں، کہ اتنا پلایا جائے گا جتنی اس کو ضرورت ہے، اس وقت پلا جائے گا جب ضرورت پڑے گی، اتنی مرتبہ پلایا جائے گا جتنی مرتبہ ضرورت پڑے گی۔ کھیتی کو بار بار پانی پلایا جاتا ہے، تو اس دین کی نصرت گھروں میں ایسی کی جائے کہ گھروں میں یہ دین کا پودا اگ جائے، محلوں میں جو محنت ہوتی ہو اس کی ایسی نصرت کی جائے کہ دین کا پودا محلوں میں اگ جائے، اور دنیا بھر میں جو محنت ہو رہی ہے اس کی ایسی نصرت کی جائے کہ اللہ پاک وہ اس دین کے پودے کو پوری دنیا میں ہرا بھرا کر دیں۔ تو ہر جگہ کی نصرت کے اعمال ہوں گے، اگر اس کو کیے جائیں گے تو یہ چیز پھلے گی، پھولے گی۔ اور ہم دیکھیں کہ جن علاقوں میں نصرت ہوئی ہے وہاں کام اچھا کھل گیا، اور کام کے جمنے کی شکلیں بن گئی، اور کام کی جڑیں مضبوط ہو گئی، اور لوگ ہدایت پر آنے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا ہوا، اور ہمارے اس زمانے میں بھی ایسا ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں کام لے کر جماعتیں مسجدوں میں پہنچتی ہے، جن مسجد کے جو مسجد کے ساتھی ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں، ان کی نصرت میں لگ جاتے ہیں، اللہ ان مسجد والوں کو بھی قبول کر لیتے ہیں اور مسجد میں کام کی شکلیں بنا دیتے ہیں۔ اللہ نے مدینہ منورہ والوں کو سب کو قبول کر لیا، حالانکہ کچھ لوگ آئے تھے ساتھ دینے کے لیے شروع میں، اللہ پاک نے ان کے ساتھ دینے کی برکت سے نبی کی پوری محنت ان کے گھروں میں پہنچا دی، اور پھر پورے مدینے کو قبول کر لیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی 20 دعاؤں کے وہ مستحق بن گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نصرت کرنے والوں کے لیے بہت دعائیں دی، بلکہ یوں فرمایا کہ اگر مہاجرین ایک جگہ پر جائیں اور انصار ایک جگہ پر جائیں ایک وادی میں، تو میں انصار نصرت کرنے والی وادی میں جاؤں گا۔ ایک جگہ فرمایا مہاجرین میرے اوپر کا کپڑا ہے اور انصار میرے اندر کا کپڑا ہے، اس کا مطلب کہ میرے قریب ہے، میرے جسم سے لگے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا جینا اور مرنے کا فیصلہ انصار کے ساتھ کیا، تو ہمارے نبی علیہ السلام ہمیشہ کے لیے مدینہ منورہ میں ٹھہر گئے، حالانکہ ان کا وطن تو مکہ تھا، اور پھر دعا کی کہ اللہم انصر الانصار، کہ اللہ تو دین کی مدد کرنے والوں کی مدد فرما، ان کے گھر والوں کی مدد فرما، ان کے غلاموں کی مدد فرما، ان کے پڑوسیوں کی مدد فرما، کہ انہوں نے دین کا ساتھ دیا ہے۔ تو ان کی مغفرت کی دعا کی اور ان کی مدد کی دعا کی، تو یہ جو بھی نصرت کرے گا وہ ساری دعاؤں کے مستحق بنتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے وہ دروازہ کھلا رکھا ہے، اس لیے کوشش اس کی کرنی ہے کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار بنیں، تو اللہ ہمیں بھی قبول کرے گا، ہماری نسلوں کو بھی قبول کرے گا۔ اس لیے ابھی یہ فرض جو ہجرت کا دروازہ تھا وہ تو اب فرض ہجرت نہیں رہے، لیکن نصرت کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے۔ آج کل ہمارے ماحول میں ہماری جماعتوں کی آمد و رفت بہت زیادہ ہے، بعض مرتبہ جماعتیں زیادہ آ جاتی ہے تو ان کی نصرت بھاری ہو جاتی ہے۔ اکرام ہماری مسجدوں میں بہت اچھا ہوتا ہے، جماعتیں خوش ہو کر جاتی ہے، لیکن نصرت یہ ہوتی ہے کہ آنے والوں کا تعاون کرنا، ان کو دین سکھانا۔ مدینہ منورہ والوں نے آنے والوں کو دین دیا تھا، نبی علیہ السلام کی جو فکریں تھیں وہ فکریں ان کو دی تھیں، تو اگر آنے والی جماعتیں مضبوط ہے تو ان سے ہم کام سیکھیں گے، اور اگر وہ کمزور ہے تو ہم اتنا ساتھ دیں کہ ہماری مسجد سے جب وہ جماعت جائے تو کم سے کم اس کو اپنی ضرورت کا کچھ نہ کچھ دین آ چکا ہو، اور اس کو دین کی محنت کا کچھ شعور آیا ہو۔ مولانا ایسا فرماتے تھے کہ جماعت آئے تو وہ اتنا دین سیکھے، ہر جماعت کے ساتھ اتنا دین سیکھے کہ اگر وہ واپس لوٹ کر جائیں، ان کی مسجد میں امام نہ ہو اور کوئی کہے کہ نماز پڑھا ہوگے تو وہ آسانی سے کہیں کہ ہاں ہم نے سب چیزیں سیکھی ہے، نماز پڑھائیں گے، اور جماعت بنی ہو
اور جماعت لے کر جانے والا کوئی نہ ہو تو وہ آسانی کے ساتھ یہ کہیں کہ میں نے سارے اعمال کرنا سیکھے ہیں، میں جماعت لے کر چلا جاؤں گا۔ یہ کب سیکھیں گے؟ جب بستیوں میں ان کو یہ چیز سیکھنے ملی ہوگی۔ اب عجیب عجیب بستیوں کی جماعتیں آتی ہے۔ اب ہماری مسجد میں 2 دن 3 دن جماعت ٹھہرے اور اس کو سورہ فاتحہ بھی ہماری مسجد میں سیکھنے نہ ملی ہو تو اس سے بڑا ہمارے لیے رونا کیا ہوگا؟ اس کو گشت کرنا نہ آیا ہو، اس کو ملاقات کرنا نہ آیا ہو تو کتنا زیادہ، جب نعمت بڑھ جاتی ہے تو بعض مرتبہ نعمت کی ناقدری ہو جاتی ہے۔ آج کل ہماری مسجدوں میں بہت جماعتیں ہیں، تو ہم اس معاملے میں اللہ سے ڈریں گے کہ ہم سے اس کے ناقدری نہ ہو جائے، کیونکہ ناقدری ہوتی ہے پھر اللہ نعمت لے لیتے ہیں۔ آنے والے مہمانوں کا اکرام بھی کریں گے اور ان کا ساتھ نصرت بھی کریں گے۔ جب ہماری نصرت ہو جائے گی تو ہماری مسجدوں میں بھی اللہ کام کی شکل بنائیں گے اور ہم اللہ کے دین کے مددگاروں میں شمار ہو جائیں گے، اور جتنی خیر وجود میں آئے گی اس میں ہمارا حصہ ہو جائے گا۔ اسی کو آج پڑھتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے جب صحابہ سے اس کا مطالبہ کیا تو صحابہ نے ہمارے نبی کا نصرت کا کیسا حق ادا کیا اور کیسا ساتھ دیا، اس کو پڑھتے ہیں۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ نصرت کا عمل اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دین کی نصرت صحابہ کا کتنا محبوب مشغلہ تھا اور کتنی ان کو رغبت اس کی طرف تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں اپنے آپ کو قبیلے والوں کی طرف پیش کرتے تھے۔ جب حج کا موسم آتا تھا تو مختلف قبیلے حج میں آتے تھے تو ان کے پاس جا کر کہتے تھے، ہے کوئی جو مجھے پناہ دے، ہے کوئی جو مجھے ٹھکانہ دے تاکہ میں اپنے رب کی بات لوگوں تک پہنچاؤں، اور بدلے میں انہیں کیا ملے گا؟ کہ بدلے میں ان کو جنت ملے گا۔ لیکن فرماتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کوئی ایسا عرب کا قبیلہ نہیں تھا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کو قبول کرتا اور ان کو ٹھکانہ دیتا۔ جب اللہ نے اپنے دین کو چلانے کا اور اس کو بلند کرنے کا فیصلہ کر دیا تو اللہ انصاریوں کو لے آیا، اور اللہ پاک انصار کے قبیلے والوں کو اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا، اور وہ اس کا ذریعہ بنے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ٹھکانہ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کو یوں روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ میں تھے تو اپنی ذات کو قبیلے والوں پر پیش کرتے تھے، حج کے موسم میں مختلف قبیلوں پر پیش کرتے تھے، لیکن دیکھا کہ کوئی قبیلے والا ہمارے نبی علیہ السلام کو پناہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ جب اللہ نے اپنے نبی کی بات چلانا طے کی تو انصار کے قبیلے والوں کو ہمارے نبی تک پہنچا دیا اور یہ شرف اور یہ عزت ان کے حصے میں کر دی۔ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا اور ان کی نصرت کی۔ اللہ سب کی طرف سے ان کو جزائے خیر دے۔ پھر آگے یوں فرماتے ہیں کہ ہم نے، یہ حضرت عمر مہاجری تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان انصاریوں کا حق ادا نہیں کیا۔ ہم نے ان سے کہا تھا کہ عمرہ جو ہوں گے وہ مہاجرین میں ان سے ہوں گے اور وزراء جو ہوں گے وہ انصار میں سے ہوں گے۔ اگر آئندہ سال تک میں زندہ رہا تو میرے سارے گورنر انصاری ہوں گے۔ پھر آگے اسی کو روایت کرنے والے یوں روایت کرتے ہیں جابر ابن عبداللہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی ذات کو حج کے موسم میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے اور یوں کہتے تھے، ہے کوئی جو مجھے ٹھکانہ دے، ہے کوئی مجھے پناہ دے تاکہ میں اپنے رب کی بات لوگوں تک پہنچا دوں، ہے کوئی مجھے اپنے قبیلے خاندان میں لے جائیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں کو پیش کرتے تھے، لیکن کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا ساتھ دے۔ اتنے میں ایک قبیلہ آیا، وہ ہمدان قبیلہ تھا، ہمدان کے خاندان کے لوگ تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کی اپنی قوم میں کیا حیثیت ہے؟ اگر آپ مجھے لے جاؤ تو آپ مجھے ساتھ دے سکو گے کہ آپ کی یہ حیثیت ہے؟ اور اگر آپ پر کوئی حالات آ جائیں تو کیا ان حالات میں آپ جھیل سکو اور برداشت کر سکو؟ آپ کی ایسی استعداد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہماری ایسی استعداد ہے کہ ہم آپ کی نصرت کر سکیں۔ تو وہ آدمی کہنے لگا، اس قبیلے کا ایک آدمی آیا تھا، اس نے یہ کہا کہ مجھے آپ موقع دیں، میں آپ کی بات اپنے قبیلے والوں سے پہلے کر لوں، ہو سکتا ہے کہ میری بات میرے قبیلے والے اتنی توجہ نہ دیں جتنی دینی چاہیے اور آپ کی بات ایسی ہی رہ جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھی بات۔ اس نے کہا کہ میں آئندہ سال دوبارہ آپ سے ملوں گا۔ وہ آدمی چلا گیا۔ دوسرے سال رجب میں انصار کا قافلہ آیا حج کے لیے۔ انصار کے قافلے والوں میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام 10 سال تک مکے میں رہے اور ان مکے والوں کے گھروں پر چلتے پھرتے تھے اور ان کو کہتے تھے موقاز اور مجنہ کے ان کے جو بازار لگتے تھے وہاں جاتے تھے اور کہتے تھے، ہے کوئی جو مجھے پناہ دے دے، کوئی مجھے ٹھکانہ دے، اللہ پاک اس کے بدلے میں اس کو جنت دے گا۔
لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی کو نہیں پایا مکے والوں میں سے جو ان کو ٹھیا دیتا، ٹھکانہ دیتا، جو ان کو پناہ دیتا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے رب کی بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہاں تک کہ فضا ایسی بنی ہوئی تھی کہ اگر یمن سے اور مضر سے کوئی آدمی حج کے لیے آتا تو ان کے قبیلے کے لوگ اس کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ تو مکہ مکرمہ میں جا رہا ہے، وہاں ایک قریشی ہے نوجوان، اس سے بچ کے رہنا، ایسا نہ ہو جائے کہ اس نے ایک بات چلا رکھی ہے، اس کی بات میں تو آ کر تو فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام جب ان کو پناہ کے لیے کہنے کے لیے نکلتے تو لوگ ان کی طرف اشارہ کر کے بتاتے کہ دیکھو یہ نوجوان ہے، اس سے بچ کر رہنا، تو لوگ ان کی بات بھی نہیں سننے دیتے تھے۔ لیکن جب اللہ نے اپنی بات چلانا طے کی تو مدینے کے لوگ ہمارے نبی کے پاس پہنچ گئے، انہوں نے ہمارے نبی علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا اور ان کی تصدیق کی۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے لوگ ان کے پاس پہنچے تو ہمارے نبی علیہ السلام قرآن پڑھ کر ان کو بات سمجھاتے تھے۔ جب وہ واپس لوٹتا تو اپنے گھر والوں کو نبی علیہ السلام کی باتیں سناتے تھے کہ مکی کے قریشی یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، تو اس سے ماحول بنتا چلا گیا کہ یہاں آئے اور بات لی اور بات لے کر گئے، اس سے ایسا ماحول بنا کہ مدینے کا شاید کوئی گھر بچاؤ کہ جس میں کچھ نہ کچھ اسلام داخل نہ ہو چکا ہو۔ اتنا ہوا کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسلمان ہو گیا۔ پھر ایک مرتبہ مدینے کے مسلمان آپس میں جمع ہوئے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارے بزرگ نبی علیہ السلام مکے میں ہیں، ہم کب تک ان کو ایسا چھوڑے رکھیں گے کہ وہ دھکے کھاتے پھریں، لوگ ان کو دھکے دیں اور وہ مارے پھرتے رہیں، کب تک ہم ان کو مکے میں ایسے ہی چھوڑے رکھیں گے؟ ہم کیوں نہ ان کو اپنے پاس لے آئیں اور اپنے پاس ہم ان کو پناہ دے دیں اور ان کو ٹھکانہ دے دیں۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ کہا کہ ہم مکے میں اس سال ہمارے نبی سے ملیں گے۔ تو ہم 70 آدمیوں کا قافلہ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوا، مکے کے لیے روانہ ہوا، اور ہم نے عقبہ میں طے کیا کہ عقبہ میں جا کر ملیں گے۔ مسجد عقبہ جہاں رمی جمرات کرتے ہیں، اس کے جب جاتے ہیں تو داہنی طرف ایک چھوٹی سی مسجد ہے، ترکیوں نے اس کو محفوظ کر لیا، وہ مسجد عقبہ۔ وہاں یہ مدینے والے آئے اور ایک ایک کر کے ہمارے نبی سے ملے، یہاں تک کہ وہ 70 آدمی ہو گئے اور اپنی بات کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ بتائیں آپ ہم سے کس بات پر بیعت کرنا، آپ ہم کو کس بات سے بیعت لینا چاہتے ہیں؟ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے یہی بات کہی کہ مجھے پناہ دو، مجھے ٹھکانہ دو، تاکہ میں اپنے رب کی بات بندوں تک پہنچا دوں۔ اس پر بیعت لی۔ اسی کو آگے روایت کرنے والے یوں روایت کرتے ہیں کہ جب حج کا موسم آیا تو انصار کا ایک مجمع اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ اس میں مختلف لوگ تھے، معاذ ابن افرا تھے اور اسد ابن زرارہ اور بنی زریق کے رافع ابن مالک، ذکوان ابن عبد قیس اور بنی اشہل کے کچھ لوگ تھے، ابو الحیثم وغیرہ۔ یہ سارے کے سارے آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو اپنی نبوت کی اور اللہ نے جو ان کو چیزیں دی تھی وہ ساری باتیں ان کو سنائی اور قرآن پڑھ کر سنایا۔ جب انہوں نے ہمارے نبی علیہ السلام سے یہ باتیں سنی تو وہ مطمئن ہوئے اور وہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر خاموش ہوئے اور مطمئن ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارا کیا حال ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے آپس میں لڑائی چلی ہوئی ہے، اوس اور خزرج ہمارے دو قبیلے ہیں، ہمارے آپس میں لڑائی چلی ہوئی ہے۔ اگر ہم اسی حال میں آپ کو ہمارے ساتھ مدینے لے جائیں گے تو ہم دونوں آپ کی بات پر جمع نہیں ہو سکیں گے۔ جہاں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے وہاں بھلائی نہیں ہوتی، تو آپ ہم کو موقع دیں، ہم جا کر آپس کی ہماری صلح کر لیں۔ جب ہم ایک ہو جائیں گے تو آپ کے کلمے پر بھی ہم ایک ہو جائیں گے، اس لیے آپ ہم کو موقع دیں، آئندہ سال ہم آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کو ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو ان کی بات بہت پسند آئی اور کہا بہت اچھی بات ہے، آپ جائیں۔ روایت کرنے والے یوں روایت کرتے ہیں کہ وہ گئے اور دوسرے سال پھر آئے اور ہمارے نبی علیہ السلام سے یہ جو باتیں لے کر گئے تھے وہ ساری باتیں جا کر اپنے گھر والوں کو سنائی، اور ہمارے نبی علیہ السلام نے جو ان کو خوشخبری سنائی تھی وہ ساری کی ساری خوشخبری سنائی، اور جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن کے ذریعے سے ان کو دینی تعلیم دی تھی وہ ساری تعلیم اپنے گھر والوں کو سنائی۔ یہ بات ہے کہ اللہ کے راستے میں جو بات سیکھی جائے گی وہ گھر آ کر گھر والوں کو سکھائی جائے گی کہ ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے، سیکھیں گے، اور جب واپس آئیں گے تو گھر والوں کو سکھائیں گے۔ تو ایسا ہوا۔ تو ہمارے نبی ابھی مدینہ منورہ نہیں گئے، لیکن ان کے جانے سے پہلے مدینے کے کچھ گھر بچے تھے جن گھروں میں اسلام داخل نہ ہوا ہو، ورنہ تو سارے ہی گھروں میں اسلام داخل ہو گیا۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی مدد کی اور مدینے کے لوگوں کو اپنے دین کے پھیلنے کا اللہ نے ذریعہ بنایا۔ اس لیے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہمارے وہاں جماعتیں آتی ہے، ہم ان کا ایسا ساتھ دیں کہ ہمارے ذریعے سے اللہ اس دین کو دنیا میں چلا دیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ جماعتوں کی نصرت میں، ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک میں کتنی خیر وجود میں آئے گی، پتہ نہیں کون
کون سی خیر. ابھی ہم لوگ سفر سے آ رہے تھے دہلی سے, حضرت مولانا ابراہیم صاحب ساتھ میں تھے, ہم لوگ ان کے ساتھ میں تھے. تو میں نے مولانا سے پوچھا, مولانا آپ تبلیغ میں کیسے لگے, آپ کا کیا ذریعہ بنا, آپ کیسے تبلیغ میں لگے؟ تو مولانا نے اپنی بات سنائی کہ ہمارے وہاں ایک جماعت آئی تھی بمبئی سے, انہوں نے سن کا ذکر کیا, فلاں سن میں, وہ ہماری دیولا کی بڑی مسجد میں ٹھہری تھی. تو ہم سب گاؤں والے ان کی نصرت میں گئے. تو وہ عصر کے بعد کوئی عبد الرحمن نام کے آدمی تھے, انہوں نے اپنی کارگزاری سرگزشت سنائی. وہ نیو مسلم تھے, تو کن حالات سے گزرے, پھر وہ اسلام کیسے لائے, اور پھر کن مرحلوں سے گزرے. تو اس نے کارگزاری سنائی. میں بھی اس جماعت کی نصرت کے لیے گیا ہوا تھا. تو اس کی کارگزاری میرے دل پر لگ گئی, اور مجھے ایسا لگا کہ یہ کام اچھا ہے, کرنا چاہیے, اور مجھے اس کام کے کرنے کی طلب پیدا ہو گئی. لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں جماعت میں جاؤں. انہوں نے تشکیل کی لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے. تو اس سال پھر میں نے رمضان میں اعتکاف کیا. تو میں نے اللہ سے بہت مانگا کہ اللہ پاک مجھے تو اتنا میرا انتظام کر دے کہ میں اللہ کے دین کا کام کر سکوں, سفر کروں. تب میں نے اعتکاف کیا تو میں نے اس میں خواب دیکھا. وہ میں نے خواب ایک بزرگوں کو سنایا. تو بزرگ نے مجھے کہا کہ آپ نے شاید کوئی خاص دعا اللہ سے مانگی ہے, تو اس کی قبولیت کی اس خواب میں نشانی ہے. تو بس اس کے بعد ہمارے ایک اللہ نے ایسا انتظام کر دیا کہ میرا وقت ہو گیا اور میں اللہ کے راستے میں نکلا. بس اللہ نے وہ جماعت کی نصرت کو ذریعہ بنایا. اب ماشاءاللہ کتنی خیر ان کے ذریعے سے وجود میں آ رہی ہے. وہ جماعت کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا, وہ تو بیان کر کے چلی گئی. اب جتنی خیر اس کے ذریعے سے وجود میں آ رہی ہے وہ اس کے حصے میں جائے گی. تو جماعتیں بھی جہاں ٹھہرے, یہاں بھی ابھی بہت ساری جماعتیں ہوگی, وہاں جہاں ٹھہرے وہاں کام کرنے میں ہم کمی نہ کریں. اور اگر ہمارے پاس جماعت آئیں تو ہم ساتھ دینے میں کمی نہ کریں, تو ہمارے لیے انشاءاللہ بہت بڑی خیر حصے میں آ جائے گی. اس لیے سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ہمارے آنے والی جماعتوں کا ہم خوب مضبوط ساتھ دیں گے اور ان کو خوش کر کے اپنی مسجدوں سے بھیجیں گے. گشتوں کے وقت میں ان کے ساتھ گشتوں میں رہیں, تعلیم کے موقع پر ان کے ساتھ تعلیم میں رہیں, تاکہ تعلیمی گشت وہ سیکھیں, تشکیلی گشت وہ سیکھیں, وصولی گشت سیکھیں. سب نیت کرتے ہیں, اللہ ہمیں توفیق دے, قبول فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.